السلام علیکم ناظرین، پاک ویدر اینڈ ایگریکلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سیلاب تو گزر چکا ہے لیکن پیچھے کیا کچھ چھوڑ گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا سی پیک پر کیا معاملہ پیش آیا، اور جلال پور پیر والا میں کیا معاملہ پیش آیا، اور گنڈا سنگھ کے مقام پر رات کو کیا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد آگے بات کریں گے اس ہیڈ سیفن کی، اس کے آس پاس اس وقت کیا حالات ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی پیک کی۔ سی پیک جلال پور پیر والا کے مقام پر 4 جو بند ہیں، 2 خود ہی ٹوٹے ہیں اور 2 انتظامیہ کی طرف سے توڑے گئے ہیں۔ وہ کیوں توڑے گئے ہیں؟ سی پیک کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا، جو پانی تھا جو اکٹھا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ جو سے سی پیک کو کمزور کر رہا تھا۔ اس کے سائڈوں پہ جو باؤنڈری ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انتظامیہ کو جو آبادی ہے، جو زیری علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، اس طرف سے بند توڑنا پڑا، جہاں پر 2 بند توڑے ہیں، جس کی وجہ سے رات کے تقریباً 40 سے زیادہ جو بستیاں ہیں وہ زیر آب آئی ہیں۔ اس کے علاوہ صبح دو مقامات پر بند خود بھی ٹوٹ گئے ہیں، جو عارضی طور پر لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے ہوئے تھے۔ یہ اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر کل شام کو جو واقعہ پیش ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ آج کیا صورتحال ہے یہ وہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ ہیڈ ہے، یہ وہ کنارہ ہے گنڈا سنگھ کے آگے کا، جہاں پر بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز تھا۔ یہاں پہ بند میں دراریں پڑ چکی تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ بند ٹوٹتا ہے یا ٹوٹ جاتا تو بہت بھاری نقصان ہونا تھا، کیونکہ ڈائریکٹ ستلج سے پانی آبادیوں کی طرف داخل ہونا تھا، تو پھر اس کو ٹھیک کرنا، اس کو باندھنا بڑا زیادہ مشکل ہو جانا تھا۔ تو اس وقت جو گنڈا سنگھ کے مقام پر صورتحال ہے، آج دن 12:30 بجے 29 اگست کا دن ہے۔ 1,08,000 کیوسک جو پانی ہے اس کا داخلہ ہیڈ گنڈا سنگھ پر ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح بات کریں آگے ہیڈ سلیمانگی کی تو 98,000 کیوسک کا جو پانی ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ اگر اس سے آگے ہیڈ اسلام کی بات کریں تو 81,000، اور ہیڈ صافن پہ اس وقت 1,18,000 جو پانی اس کی آمد جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ سیلابی صورتحال ہے، اس سے تو فی الحال جان چھوٹ گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، پانی آگے گزر چکا ہے، پیچھے سے بھی حالات نارمل ہے، فی الحال کوئی نیا بڑا ریلا آنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ گنڈا سنگھ کے مقام پر دیکھا جائے تو 1,08,000 جو کیوسک کا پانی ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ درمیانے درجے کا سیلاب ابھی بھی موجود ہے۔ یہ جو ساتھ بند کمزور تھے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آلریڈی ان علاقوں میں بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے۔ یہ کچھ علاقوں کے بہاور نگر کے آپ فضائی منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کتنی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو ستلج کے بیلٹ کا ایریا ہے دونوں طرف کا، اس پہ اسی طرح پانی پھیلا ہوا ہے، لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں، مجبور ہیں۔ بات کریں ہیڈ سیفن کی تو ہیڈ سیفن پہ بھی بہت زیادہ جو بند، سب سے زیادہ جو بند ہے وہ ہیڈ سیفن پہ ٹوٹے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو سرکاری بند ہے وہ صرف ایک ہی تھا، اس کے علاوہ کوئی سرکاری بند نہیں تھا، سب عارضی بند لوگوں کی طرف سے بنائے گئے تھے، جو کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے پانی کا بہاؤ تیز ہوتا رہا تو وہ ٹوٹتے گئے۔ سب سے زیادہ جو بند ہے وہاں پر ٹوٹے ہیں بوڑھے والا، وہاری، اس کی جو باؤنڈری ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ جیسے جیسے اب سیلاب آگے گزر چکا ہے، پیچھے جو پانی کھڑا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ٹوٹل اپڈیٹ ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے کہ کن علاقوں میں کیا صورتحال ہے۔ اس ٹوٹل پورے 12 دن میں ریسکیو کا پاک فوج کا اور پولیس کا بڑا کردار ہے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے اور بہت سے لوگوں کی جان بھی بچائی ہے، لیکن علاقہ بہت بڑا تھا، انتظامیہ خود بے بس تھی اس وجہ سے کہ اتنے بڑے علاقے کو کور کرنا بڑا مشکل کام تھا، لوگوں کو سنبھالنا، لوگ جو اپنے ساتھ جانور لائے ہیں ان کے چارے کا بڑا ایشو آ رہا ہے، کیونکہ ہر طرف تو پانی ہے، چارہ وہ کہاں سے لے کے آئے۔ اوپر سے ایک اور مسئلہ بھی آیا ہے، سننے میں آیا ہے
کہ جو پانی ہے وہ جہاں پر پانی کا اینڈ ہو رہا ہے، بند جو بنائے گئے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جن کی زمینوں میں پانی کھڑا ہے وہ اس سے آگے پانی کو لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جو اگلی زمینوں والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے۔ بہاول نگر کے اور گنڈا سنگھ کے مقام پر 3 سے 4 جگہ یہ لڑائی جھگڑا بھی پیش آیا ہے اس بات کی وجہ سے، بند توڑنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یہ جہاں پر پانی ہے اور کچھ حصہ خشک ہے، جو پانی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پانی اس طرف نکالا جائے، اور یہ جو خشک جگہ ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے، یا ہمارے اگر پانی نہیں آیا تو کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کافی 3 سے 4 مقامات پر لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے۔ بعد میں انتظامیہ اس میں داخل ہویا اور پولیس وغیرہ آئی اور بعد میں وہ مسئلہ ان کا حل کروایا ہے، لیکن یہ تو صورتحال تھی صرف 1 سے 2 جگہ کی۔ پنجاب کے ٹوٹل جو جنوبی اور وسطی پنجاب کے علاقے ہیں اس میں ٹوٹل یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ شروع ہو جائیں گنڈا سنگھ سے لے کر بہاول پور تک تو دونوں طرف کا جو ایریا ہے دریائے ستلج کا 15 کلومیٹر دور تک تقریباً پانی گیا ہے، اور 15 کلومیٹر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی دور تک پانی پھیلا ہوا ہے، اور پانی کو نکالا نہیں جا سکتا۔ میں بار بار آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ پانی نہیں نکالا جا سکتا، پانی ادھر کا ادھر ہی رہنا ہے، پانی دھوپ سے گرمی سے خود بخود ہی خشک ہوگا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ فی الحال جو گنڈا سنگھ سے لے کر ہیڈ سلیمانگی تک 1,02,000 کیوسک کا جو ریلا پھیلا ہوا ہے، سیلاب کی صورت میں وہ پانی ابھی بھی ہے، وہ لوگوں کے لیے مشکلات کا سامنا ابھی بھی ہے، لوگ بیچارے بڑے پریشان ہیں، ابھی تک اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے۔ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا یہ تو آنے والا ٹائم ہی بتائے گا، میکسیمم بھی 3 سے 4 ہفتے لگ سکتے ہیں ان لوگوں کو واپسی اپنے گھروں کو جانے کو، اس کے بعد زمینیں آباد کرنے کو، گھر دوبارہ بنانے کو، کیونکہ اس میں جو ٹوٹلی اب گنڈا سنگھ سے لے کر بہاول پور کی پٹی دیکھی جائے تو صاحب حیثیت لوگ بھی رہتے ہیں، لیکن ان کا کلچر اس طرح کا ہے کہ کچے مکان بنائے جاتے ہیں، مٹی کے گھر بنائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا جو کلچر اس طرح کا، اس وجہ سے وہ جو پانی ہے وہ مٹی کے جو گھر تھے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے، اس لیے وہ بہہ گئے ہیں۔ دوبارہ بڑی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آنے والے ٹائم پہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اب جہاں پر پانی کھڑا ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ وہ واحد راستہ ہے جس سے آپ کی اور میری ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔